السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہم کو نبی مکرم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ سامعین و ناظرین اکرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو، یہ پروگرام حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان کے متعلق ہے۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا؟ ہر عاشق حضرت امیر خسرو کو جانتا ہے، ہر شاعر حضرت امیر خسرو کو جانتا ہے، ہر موسیقار امیر خسرو کو جانتا ہے، ہر عشق کرنے والا امیر خسرو کو جانتا ہے، ہر مرید، ہر پیر کی زبان پر تذکرہ امیر خسرو کا ہے۔ امیر خسرو ہے کون؟ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ آج ہم اس بات کو جانیں گے۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان کا اصل نام ہے امیر یمین الدین، اور آپ کا لقب ہے ابو الحسن، اور عام طور پر آپ کو امیر خسرو کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان کی ولادت مبارکہ 651 ہجری میں ہوئی، اور آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی امیر سیف الدین ہے۔ اور حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان اتر پردیش کے پٹیالی میں تولد ہوئے، پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ ہندوستانی ہی ہے۔ اور حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ امیر سیف الدین رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے تیسرے فرزند ہیں۔ آپ کو خطاطی سکھانے کے لیے والد بزرگوار نے انتظامات فرمائے، لیکن آپ کی زیادہ تر توجہ شاعری کی طرف ہوا کرتی ہے، اور منہ بولتا ثبوت ہے کہ فرمایا جاتا ہے آپ کے 3 لاکھ سے زیادہ اور 4 لاکھ سے کم ابیات موجود ہیں۔ یہ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان اس دنیا کے ایسے امیر ہیں، مشہور ہیں، شان کے امیر ہیں، اور فضیلتوں کے امیر ہیں، حامل ہیں حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان کو طوطی ہند کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان کو اردو کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے، اور کئی بڑی بڑی فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں، اور موسیقار کی ایجاد کرنے والے، طبلہ ستار وغیرہ ایجاد کرنے والے حضرت امیر خسرو ہے۔ یہ صحرا آپ کے سر پر جاتا ہے، اور کئی ایسے کارنامے ہیں کہ آپ کی پوری مکمل حیات مصروفیات کے ساتھ ساتھ بڑی سیدھی اور سادی زندگی گزارنے والی شخصیت، اور بہت ہی عاشق مزاج شخصیت، جو ہر کسی سے محبت کرنے والی شخصیت، خداداد صلاحیتوں والی شخصیت حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان۔ جسے دیکھتے وہ پیار کرتے، اور جو انہیں دیکھتا ان سے پیار کر لیتا۔ ایسی ذات اور ایسی شخصیت کا نام حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان ہے۔ اور 1286 عیسوی میں آپ نے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت والرضوان کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی سے بے انتہا محبت فرمانے والے، بے انتہا محبت، دولت، ہر چیز لٹا دینے والی شخصیت کا نام حضرت امیر خسرو۔ حضرت امیر خسرو کو جب مریدوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو دنیا کے سارے مرید آپ کو پیر کی محبت کرنے میں اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، کہ جس کسی مرید کو اصلاح کرنی ہوتی ہے، پیر کے ادب کا مقام بتانا جاتا ہے، تب اسے امیر خسرو کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ وہ قصہ بھی بڑا مشہور ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور تجارت
کر کر جب واپس نفع لے کر فائدہ لے کر آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اور وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ سے آ رہا تھا۔ وہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے غریب مرید تھے۔ حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے کہ یا پیر و مرشد میری مدد فرمائیے، میری لڑکی کی شادی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سرکار بھی کیسے ہیں، جو ان کے دربار میں مشائخین صوفیاء فقراء کے دربار میں آتا ہے، وہ ہرگز انہیں خالی نہیں بھیجتے، عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے کھڑاوے شریف کو دیا، اب یہی میرے پاس ہے، یہ لے جائیے۔ وہ مرید اسے لے لیے، چلے گئے۔ راستے میں حضرت امیر خسرو، فرمایا واقعات میں ہے، فرمایا جاتا ہے کہ حضرت امیر خسرو نے اس شخص کو روک کر کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مجھے اپنے پیر و مرشد کے کھڑاوے کی خوشبو آ رہی ہے، تو کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ کھڑاوے شریف آپ کے حضرت نے مجھے دیا۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ کیا کھڑاوے مجھے دے سکتے ہو؟ اس نے کہا کیا قیمت دو گے؟ قیمت کیا لگاؤں بولیے؟ حضرت امیر خسرو نے پوچھا۔ وہ مرید نے کہا مجھے قیمت نہیں معلوم، آپ جو دینا چاہتے ہیں دے دیجئے۔ تجارت کر کے جب واپس آ رہے تھے، غالباً 70 اونٹ سے زیادہ مال لدا ہوا، نفع سے لگا ہوا ہے، مال و دولت سے لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری دولت تمہیں دے دوں گا، صرف میرے پیر کے کھڑاوے مجھے دے دو۔ یہ سودا کر لیے اور سر پہ کھڑاوے رکھ کر پیر کے پاس پہنچے۔ عرض کیا یہ کھڑاوے کہاں سے لیے؟ بولے میں وہ فلاں مرید سے خرید دیا، اتنے مال و دولت جو نفع کا تھا، تجارت کا، وہ سارا کا سارا میں نے دے دیا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے مسکرا کر فرمایا بڑا سستا سودا تم نے کیا ہے امیر۔ یہ فرمایا یہ محبت حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ اپنے پیر و مرشد سے کیا کرتے۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمۃ والرضوان ایسی ذات مبارکہ ہے جو بے مثل و مثال ہے۔ ہر مرید آپ کی مثال لیتا ہے، آپ کی طرح بننا چاہتا ہے، کیونکہ ہر مرید کا پیر نظام الدین کی طرح ہوتا ہے، اور ہر مرید امیر خسرو بننا چاہتا ہے جیسے امیر خسرو اپنا دولت، مال و دولت لٹاتے تھے اپنے پیر پر، اپنی ہر نعمت کو، ہر چیز کو لٹا دینا چاہتے تھے، اپنی جسم و جان سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت نظام الدین محبوب الہی سرکار سے، کیونکہ وہ آپ کے پیر و مرشد تھے، اور پیر و مرشد سے ایسی محبت حضرت امیر خسرو نے فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہر مرید بلا شک و شبہ اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پیر کسی مرید سے محبت ایسی کرے، اور یہ کمال، یہ فضیلت، یہ درجہ، یہ منزل، یہ حضرت امیر خسرو کا حاصل ہے کہ نظام الدین محبوب الہی سرکار بہت زیادہ محبت فرماتے کس سے؟ حضرت امیر خسرو سے۔ یہ معاملہ یہ تھا کہ امیر خسرو بھی محبت کرتے پیر سے، اور پیر بھی محبت کرتے ہیں امیر خسرو سے۔ یہ منظر ہی بہت ہی سہانا ہے کہ مرید پیر سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اور پیر بھی مرید سے والہانہ محبت رکھتا ہے۔ اور معاملہ کیسا ہے؟ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان کے لیے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو ایک قبر میں اگر 2 لاشیں رکھے جا سکتے، 2 میت رکھنے کی اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنی قبر میں امیر خسرو کو ساتھ لٹا لیتا۔ یہ محبت، یہ کمال درجے کی محبت پیر و مرشد اپنے مرید سے فرمایا کرتے، اور یہ بھی اکثر فرماتے کہ کل بروز قیامت اگر رب تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ اے نظام الدین تم نے دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، حضرت نظام الدین فرماتے ہیں میں امیر خسرو کو سامنے حاضر کر دوں گا اور عرض کروں گا مولا میں دنیا سے امیر خسرو کو لایا ہوں۔ آپ دیکھیے کیا والہانہ محبت ہے، پیر و مرشد مرید سے ایسے کر رہے ہیں، مرید ایسی محبت پیر سے کر رہے ہیں، اور کیا تعلقات ہیں، کیا گہرا رشتہ ہے، اور کیا والہانہ معاملات ہیں۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان پیر و مرشد کے وصال مبارک کے وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور پیر و مرشد کے وصال کی خبر جب معلوم ہوئی، آپ وہاں سے سارا مال و دولت لٹاتے ہوئے حضرت کے خدموں میں آ گئے، خدموں میں حاضر ہو گئے، اور 6 مہینے تک آپ کے خدموں میں رہے۔ 6 مہینوں کے بعد وصال کے غم میں
اور فراق کے غم میں، ہجر کے غم میں، پیر و مرشد کی دوری کے غم میں 6 مہینے تڑپ کر گزارے، پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد واصل بحق ہو گئے، آپ وصال فرما گئے، اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں کے سمت ہی آپ کی مزار مبارکہ ہے۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان بڑی سادہ طبیعت زندگی گزارنے والے، عشق مزاج رکھنے والے، جن کے اشعار آج بھی اس دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، آج بھی دنیا میں آپ کے تذکرے ہوا کرتے ہیں۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، ایسے ایسے اشعار کو تخلیق کرنے والی شخصیت کا نام حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ ہے، جنہیں طوطی ہند کہا جاتا ہے، جنہیں اردو کے پہلے شاعر کہا جاتا ہے، اور جنہیں بہت ساری صلاحیتوں کے حامل شخصیت کا نام حضرت امیر خسرو، جن کو اصل نام سے یہ یاد کیا جاتا ہے امیر سیف الدین، آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی ہے، یہ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان ہے، اور آپ کی وصال شریف کی تاریخ ہے 725 ہجری 18 شوال المکرم بتایا جاتا ہے، اور 17 شوال المکرم بھی بتایا جاتا ہے کہ 725 ہجری کو آپ کی وصال شریف ہوا، اور آپ کی مثالیں آج بھی دنیا میں قائم ہے، آپ کے اشعار آج بھی بڑے ہی شوق سے، بڑے ہی ذوق سے کہے اور سنے جاتے ہیں، اور خوال حضرات بھی پڑھتے ہیں، ہر کوئی آپ کے ایک ایک اشعار کو پڑھ کر وہ عشق کی مستیوں میں جھومتا ہے اور والہانہ محبتوں کے مزے لیتا ہے۔ آپ نے صرف عشق ہی میں کلام نہیں کہے، بلکہ ہندوستان کی خوبصورتی کے بارے میں بھی کلام کہا ہے۔ آپ نے ہندوستان کی ذری ذری خوبصورتیوں کو نہیں چھوڑا، ہر شعر میں ایک ایک الگ الگ نہج میں انداز میں خوبصورتیوں کو بیان فرمایا۔ خیر، حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت والرضوان ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت ہے جو کبھی کبھی دنیا کو، عالم کو نصیب ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ، دانستہ غیر دانستہ، ظاہری پوشیدہ تمام گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے، اور خواجگان چشت بالخصوص حضرت امیر خسرو علیہ الرحمن کا فیضان ہم تمام پر جاری و ساری فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔